قطع کے بارے میں صاحب کتاب نے جیسے کہ فرمایا تھا کہ مکلف جب کسی حکم کی طرف متوجہ ہوتا ہے تو چاہے وہ حکم ظاہری ہو یا حکم واقعی ہو تو انسان کو قطع ہوتا ہے. اور یہ بات پہلے گزر گئی کہ شیخ انصاری رحمۃ اللہ علیہ اور شیخ اخند خراسانی رحمۃ اللہ علیہ کے درمیان بنیادی فرق یہ ہے قطع کے حوالے سے. اخند خراسانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ متعلق قطع حکم واقعی ہے جبکہ شیخ انصاری کے نزدیک، جبکہ اخند خراسانی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک جو حکم ہے جو واقعی ہے، جو قطع کا جو متعلق ہے وہ حکم ظاہری اور حکم واقعی دونوں ہے. یہ سابقہ بحث میں یہ بات گزر گئی. اسی وجہ سے اخند خراسانی رحمۃ اللہ علیہ نے حکم کو جو متعلق حکم ہے، جو قطع کا جو متعلق ہے، اس کو تقسیم کے اعتبار سے دو حصوں میں تقسیم کیا. یعنی حکم کے بارے میں قطع ہوگا چاہے یہ حکم واقعی ہو یا حکم ظاہری ہو، چاہے حکم واقعی کے بارے میں قطع ہو چاہے حکم ظاہری کے بارے میں قطع ہو، یا قطع ہوگا حکم کے بارے میں چاہے ظاہری ہو یا واقعی ہو، یا قطع نہیں ہوگا. اب قطع نہ ہونے کی صورت میں مکلف ظن کی طرف رجوع کرے گا، اگر ظن حاصل ہو تو، اگر ظن حاصل نہ ہو تو اصول عملی کی طرف رجوع کرے گا. یہ بات پہلے گزر گئی تھی. آج قطع کے بارے میں یہ کہنا چاہتے ہیں کہ قطع کی جو حجیت ہے، یہ قطع کی حجیت آیا ذاتی ہے یا ذاتی نہیں ہے. لیکن اس سے پہلے اصل بحث میں داخل ہونے سے پہلے اور سمجھانے کے لیے آپ کو معلوم ہے کہ قطع سے مراد یہ ہے کہ مکلف جب بھی کسی حکم کی طرف نظر کرتا ہے، متوجہ ہوتا ہے، تو اس حکم کے بارے میں مکلف کو قطع حاصل ہوتا ہے. مثلا غیبت امام میں نماز جمعہ واجب ہے یا نماز ظہر واجب ہے. مثلا جب مکلف متوجہ ہوتا ہے تو مثلا اس کو قطع ہو گیا کہ نماز جمعہ واجب ہے. اب یہ کیا ہے؟ نماز جمعہ کے بارے میں اسے قطع حاصل ہونا یہ اس کے لیے ایک وظیفہ ہے گویا کی. اب اسے قطع ہو گیا 100% کہ نماز جمعہ واجب ہے. اب فرماتے کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ قطع حاصل ہونے کے بعد اس قطع پر عمل کرنا کیا ہے؟ واجب ہے. قطع پر عمل کرنا واجب ہے عقلاً. اب فرماتے کہ اب یہ جو قطع انسان کو حاصل ہو گیا ہے، اس قطع سے اس کے پیچھے دو نتائج ہیں. پہلا نتیجہ یہ ہے کہ قطع حاصل ہونے کے بعد انسان کیا کرے گا؟ عمل کرے گا. انسان کیا کرے گا؟ عمل کرے گا. اب نماز جمعہ کے بارے میں مجھے قطع حاصل ہو گیا کہ غیبت امام میں نماز جمعہ واجب ہے، تو میں نماز جمعہ کو بجا لاؤں گا. یہ ایک نتیجہ ہے. دوسرا نتیجہ یہ ہے کہ قطع حاصل ہونے کے بعد جو نماز جمعہ ہے اس کی ذمہ داری مکلف کے ذمے پر عائد ہو جائے گی. مکلف کے اوپر نماز جمعہ واجب ہو جائے گی. پس یعنی قطع حاصل ہونے کے بعد عمل بھی ضروری اور منجز بھی ہوگا. منجز یعنی حکم کا منجز ہونا، یعنی منجز ہونے سے مراد مکلف کے گردن پر آنا، لاگو ہونا. کب؟ آیا جب یہ قطع حکم واقع کے مطابق ہو تو ایسا ہوگا. فرماتے کہ ہاں اگر یہ قطع حکم واقع کے مطابق ہو تو اس صورت میں اسے ثواب ملے گا بغیر کسی شک و شبہ کے. یعنی کیا مطلب؟ امام کے غیبت میں مجھے شک ہے کہ نماز جمعہ واجب ہے یا نماز ظہر واجب ہے، تو میں نے نماز جمعہ کو بجا لایا اور واقعہ میں بھی لوح محفوظ میں خدا کے پاس بھی نماز جمعہ واجب تھی، تو اس صورت میں ثواب ملے گا، واجب ساقط ہو جائے گا، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اما غلطی کی صورت میں، یعنی غلطی سے مراد
میں نے تو قطع کیا تھا کہ نماز جمعہ واجب ہے، لیکن در حقیقت میں نماز جمعہ واجب نہیں تھی بلکہ نماز ظہر واجب تھی، تو اس صورت میں فرماتے ہیں کہ بغیر کسی شک و شبہ کے اس صورت میں وہ معذور ہو جائے گا۔ کیا ہو جائے گا؟ معذور ہو جائے گا۔ معذور ہونے کا مطلب یہ ہے کہ حکم واقع اس کے گردن پر نہیں آئے گا، ظاہراً جو اس کے لیے قطع حاصل ہو گیا تھا اس کے مطابق اس نے عمل کیا ہے۔ پس اس بنا پر جب بھی قطع ہو جائے تو مکلف کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس قطع کے مطابق عمل کرے۔ دوسری بات یہ ہے کہ وہ حکم اس کے اوپر منجز ہوتا ہے۔ دیکھیں یہاں تک پڑھتے ہیں، اس کے بعد دوسری الامر الاول لا شبہۃ، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے، فی وجوب العمل، عمل کے واجب ہونے میں کوئی شبہ نہیں ہے، علی وفق القطع، قطع کے مطابق، عقلاً، عقلاً بغیر کسی شک و شبہ کے۔ انسان کی ضمیر، انسان کا وجدان جو ہے اس کو بردار کرتی ہے۔ یہ ولزوم، یہ بھی اسی پر ہے، لا شبہۃ فی وجوب العمل علی وفق القطع عقلاً، لا شبہۃ فی لزوم الحرکت، جو صفت فی پہلے والا جو فی ہے نا، فی وجوب العمل، اسی فی وجوب العمل پر عطف کیا؟ فی لزوم الحرکہ۔ اسی طرح لا شبہۃ، کوئی اس میں کوئی شبہ نہیں ہے، فی لزوم الحرکت، حرکت کرنا لازم ہے، علی طبق القطع، جزماً یقینی طور پر۔ وَقَوْنُهُ، فرماتے ہیں وَقَوْنُهُ، اور یہی قطع موجباً، موجب بنتا ہے کس چیز کا؟ لتنجز التکلیف الفعلی، تکلیف فعلی کا منجز ہونے کا، فیما اصابہ، کب؟ جب یہ قطع واقع تک پہنچ جائے۔ بات واضح ہے؟ یعنی منجز کب ہوگا؟ یعنی نماز جمعہ کے بارے میں قطع ہو گیا اور در واقع میں بھی، واقع سے مراد واقعاً خدا نے بھی جو ہے در واقع میں نماز جمعہ ہی واجب کیا تھا، تو صورت میں کیا ہوگا؟ منجز ہوگا۔ منجز یعنی وہ جو واجب ہے مکلف کے گردن پر آئے گا۔ بھی استحقاقی، فرماتے ہیں کہ یہ بھی استحقاق نہیں ہونا چاہیے، باقر ایمانی دامزلو فرماتے ہیں کہ چونکہ یہ جو عبارت ہے باستحقاق الذم والعقاب علی مخالفتہ، یہ عطف تفسیری ہے کس کے لیے؟ پہلے جو عبارت ہے اسی کے لیے، وَكَوْنُهُ مُوجِبًا لِتَنَجُّزِ التَّكْلِيفِ الْفِعْلِي، اسی کے لیے یہ عطف تفسیری ہے۔ بات واضح ہے کہ جب قطع کے ذریعے سے تکلیف فعلی جب منجز ہوتا ہے تو اس کا نتیجہ کیا ہونا چاہیے؟ اس کا نتیجہ یہ ہونا چاہیے قطع ہونے کے بعد اگر وہ اس فعل کو بجا نہیں لاتا ہے تو اس صورت میں وہاں پر عقاب ہونا چاہیے، اگر بجا لاتا ہے تو وہاں پر ثواب ہونا چاہیے۔ فرماتے اسی لیے وَبِاسْتِحْقَاقِ کی جگہ پر وَالْإِسْتِحْقَاقُ الذَّمُّ استحقاق ہونا چاہیے، اگر آپ کی تفسیری ہو، آپ کی تفسیری ہو تو استحقاق، یعنی واو، یعنی واو کے ذریعے سے عطف تفسیر کریں گے نا، واو کے بعد نہیں، واو کے بعد جو بھی آپ لوگ مشکل نہیں ہے، لیکن یہاں با کی جگہ پر واو ہونا چاہیے، واو کے بعد آپ جو بھی لاؤ۔ فرماتے کہ ذم اور عقاب کا مستحق ہوگا کب؟ علی مخالفتہ، علی مخالفت القطع، علی مخالفت القطع، مخالفت واقع نہیں ہے نا، کیونکہ قطع کے بعد جو ہے اس کو قطع ہونے کے بعد اس کے نزدیک تو یہی واقع ہے، تو پھر یہ استحقاق ذم و عقاب کیسے ہوگا؟ اس نے اپنے قطع کے اوپر عمل کیا، ٹھیک ہے، نہیں دیکھیں نا کہ اعلیٰ مخالفت ہی، اعلیٰ مخالفت القطع، مخالفت قطع سے مراد کیا ہے؟ دیکھیں اس سے قطع ہو گیا تھا کہ نماز جمعہ واجب ہے اور اس نے قطع ہونے کے باوجود نماز جمعہ نہیں پڑھی، تو صورت میں وہاں پر بغیر کسی شبہ کے جو ہے مستحق ذم اور مستحق عقاب ہوگا۔ وعذراً، یہ عذراً تو اسی موجباً پر، وَكَوْنُهُ مُوجِبًا لِتَنَجُّزِ التَّكْلِيفِ وَكَوْنُ الْقَطْعِ عُذْرًا، اب یہ قطع عذر ہے کا فیما اخطا قصوراً، اس صورت میں کہ جب اس قطع میں خطا ہو جائے، وہ بھی کیا ہے؟ یعنی ایک تو جاہل قاصر ہے، لیکن یہ قاصر ہونے کی صورت میں ہے۔
یعنی کیا مطلب؟ اس نے نماز جمعہ پڑھ لی، نماز جمعہ اس نے پڑھ لی، لیکن در واقع میں نماز جمعہ واجب نہیں تھی بلکہ نماز ظہر واجب تھی. تو یہاں پر کیا ہو جائے گا؟ معذور شمار. معذور ہوگا. یعنی خطا پر عمل کرنے کی صورت میں. ہاں اس نے اپنا خطا پر بالکل بالکل خطا پر عمل کرنے کی لیکن وہ جاہل صورت پتہ میں. نہیں تھا قاصد تھا. کیوں؟ کیونکہ حکم واقعی اس کے اوپر منجز نہیں ہو گیا ہے. جب منجز نہیں ہو گیا تو یہاں پر عقاب بھی نہیں ہوگا. عقاب بھی نہیں ہوگا. السلام علیکم. یہاں پر وہ معذور ہوگا. اب یہ جو ہے اب دلیل کیا ہے؟ فرماتے ہیں کہ قطع کی حجیت پر دلیل کیا ہے؟ یہ دلیل ہے وَتَعْصِيرُهُ فِي ذَلِكَ. فرماتے ہیں کہ اس منجز ہونے میں اور رجوع موافقت کے ضروری ہونے میں وَتَعْصِيرُهُ تاثیر قطع کا جو تاثیر فی ذالک منجز ہونے میں لازم، یہ لازم ہے. وہ صریح یعنی کیا مطلب؟ انسان کو جب قطع ہو جائے کہ نماز جمعہ واجب ہے، اب نماز جمعہ جب واجب ہے تو انسان کی ضمیر یہ کہتی ہے، وجدان کا فیصلہ یہ ہے کہ اس کا اثر بھی ہونا چاہیے. اثر سے مراد کیا ہے؟ اب یہ نماز جمعہ خارج میں بجا لانا ضروری ہے. یا مثلا اب ہمیں معلوم نہیں کہ غنا کیا ہے، آیا حرام ہے یا حرام نہیں ہے. اب کسی کو قطع ہو گیا کہ غنا حرام ہے تو اس کے بعد ضروری ہے کہ اس کو ترک کرے. وہ تاثیر ہو قطع کو جو تاثیر ہے فی ذالک اس منجز ہونے میں اور اسی طریقے سے مؤذر ہونے میں کیا ہے آغا؟ لازم ہے. وہ صریح الوجدان اور جو صریح وجدان ہے بھی اسی کے بارے میں. کس کے بارے میں؟ منجز ہونے میں اور مؤذر ہونے میں. اس کے بارے میں شاہد ہے، وہ حاکم ہے. یعنی اب خارجی کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے کہ قطع کے کیا ہونے میں آغا؟ منجز ہونے میں اور قطع کے یعنی دوسرے الفاظ میں وجوب موافقت اور قطع کے منجز ہونے میں دلیل وجدانی کافی ہے، دلیل خارجی کی ضرورت نہیں ہے. انسان کی ضمیر خود کیا ہے؟ فیصلہ کرتی ہے. خود کہتے ہیں فلا حاجت، ضرورت نہیں ہے الی مزید بیان کی، و اقامت برہان اور برہان قائم کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آیا اب قطع حجت ہے یا نہیں ہے، اب اس کے اوپر خارج سے دلیل لانے کی ضرورت نہیں ہے. انسان کی ضمیر، انسان کی عقل خود کہتی ہے کہ یہ چیز واجب ہے، یہ چیز ضروری ہے. اس کے بارے میں عقل جب فیصلہ کرتی ہے تو اب اس کے بعد خارجی دلیل کی ضرورت نہیں ہے. فرماتے ہیں کہ ولا یخفی ان ذالک، فرماتے ہیں کہ اس میں کوئی مخفی نہیں ہے. ذالک سے کا مطلب وہی حجت قطع لا یکون بجعل جاعل لعدم جعل تالفین. فرماتے ہیں کہ اب کیوں ضروری نہیں ہے؟ ٹھیک ہے، کیونکہ یہ جو قطع ذاتاً حجت ہے کہنا بھی قطع کیا ہے؟ ذاتاً حجت ہے. ذاتاً حجت ہونے کا معنی کیا ہے؟ کسی خارجی دلیل کی ضرورت نہیں ہے. اب ہمیں قطع ہو گیا کہ نماز جمعہ واجب ہے، اب قطع ہونے کے ساتھ ہی عمل کرنا ضروری ہے. اب ہمارے لیے ضروری نہیں ہے کہ خارج سے کوئی اور دلیل آ کر ہمیں یہ کہے کہ نماز جمعہ واجب ہے. اسی کے لیے جاتا. اب فرماتے کہ یہ یعنی دلیل خارجی کی ضرورت نہیں ہے قطع کی حجت کے لیے. کیوں نہیں ہے؟ فرماتے کہ اس لیے نہیں ہے، قطع کے بعد یہ جو حجیت ہے یہ حجیت قطع کے لیے ذاتی ہے. قطع کے لیے ذاتی ہے. جس طرح سے مثلا یہ حرارت آگ کے لیے ضروری ہے. آپ مثلا حرارت کو آگ سے آپ جدا نہیں کر سکتے ہیں. یا آپ دوسری مثال لے جاؤ، آغا باقر وانی نے مثلا جو مثال دی ہے حجیت قطع کو، یعنی قطع کی حجیت کو ہم قطع سے جدا نہیں کر سکتے ہیں. مثلا یہاں پر جو عام طور پر یہ جو ربو کہتے ہیں یا
ربوی لے لو یا دوسری مثال کیا ہے اربع کے لیے یہ جو جفت کہتے ہیں اس جفت کو آپ اربع سے جدا نہیں کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے ہیں اس بغیر کسی شک و شبہ کے جفت کو زوجیت کو کیا کہتا ہے اربع سے جدا نہیں کر سکتے. اب اربع کہنے کے بعد یہ جو جفت ہے اس کے لیے لازم ہے دوسرے الفاظ میں لازم و ملزوم کے درمیان انفکاک ممکن نہیں ہے. لازم و ملزوم کے درمیان انفکاک کیا ہوگا ممکن نہیں ہے. اب یہاں پر دو باتیں ہو گئی. قطع کی حجیت ذاتی ہے. اچھا ذاتی ہے قطع کی حجیت جب ذاتی ہے ذاتی ہونے کا مطلب کیا ہے ایک چیز پہلے سے جو موجود ہے اب اسی کے چیز کو دوبارہ حاصل کرنے کی ضرورت نہیں ہے. بات واضح ہو گئی. یہ علم جیسے کہ اصول میں آغاز مظفر نے فرمایا کہ جب قطع کی حجیت ذاتی ہے تو آپ مزید اسی حجیت کے لیے دلیل خارجی کی طرف آپ محتاج ہو جائیں گے تو وہاں پر یعنی تحصیل حاصل ہو جائے گا. ایک چیز کی حجیت پہلے سے ثابت ہے پھر اسی حجیت کو ثابت کرنے کے لیے آپ دلیل خارجی کی طرف جاتے ہیں تو یہاں پر تحصیل حاصل لازم آئے گا. ایک دوسری بات یہ ہے کہ یہاں پر لازم و ملزوم کے درمیان جدائی ممکن نہیں ہے. یعنی اربع سے آپ اس کی جو جفت ہے اس کو آپ جدا نہیں کر سکتے ہیں. تو فرماتے کہ یہاں پر قطع میں بھی ہے. جب ہمیں قطع حاصل ہو گیا کہ نماز جمعہ واجب ہے تو قطع حاصل ہونے کے ساتھ ساتھ اس کی حجیت بھی ثابت ہو جائے گی. ولا یخفی اس میں کوئی مخفی نہیں کیا نزال کے ذالک حجیت قطع لا یکون بجعل جاعل کسی جاعل کے قرار دینے کی وجہ سے نہیں. یعنی کہ کس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں بلکہ قطع کی حجیت ذاتی ہے. قطع حاصل ہونے کے ساتھ ہی اس کی حجیت بھی ثابت ہوتی ہے. یعنی جو ہی ہمیں قطع ہو گیا کہ نماز جمعہ کے بارے میں جب قطع ہوگا تو اسی وقت اس کی حجیت بھی ثابت ہو جائے گی. کیوں عدم جعل تالیفی کیونکہ جعل تالیفی نہیں ہے حقیقتاً کس کے درمیان بین شیء و لوازم ہی ایک چیز اور اس کے لوازم کے درمیان جعل تالیفی ممکن نہیں ہے. ایک چیز جو لازم ہے ذات کے لیے تو پھر ضرورت نہیں ہے آپ اسی شے کو اس کے ذات کے لیے دوبارہ تعلیق کرا تو اس کی ضرورت نہیں ہے. جیسے کہ ابھی کہا وہی یہ جو جفت ہے وہ اربع کے لیے پہلے سے ہی ہیں پھر دوبارہ آپ اس کو قرار دینے کی کوشش کریں تو یہ ممکن نہیں. حقیقتاً یہ ممکن نہیں ہے. ہاں بل ارزن جعل تالیفی ممکن ہے. ارزن مجازن بطبع جعلہ بسیطن وہ بھی بسیطن کہا. دیکھیں بسیطن کیوں کہا بسیطن اس لیے کہا کہ آپ یعنی اس جفت کو جو آپ اربع کے لیے قرار دیتے ہیں رحمۃ اللہ اس جفت کو آپ اربع کے لیے قرار دیتے ہیں تو آپ جفت کو قرار نہیں دیتے ہیں بلکہ پہلے آپ اربع کو وجود میں لاتے ہیں تو اربع بسیط ہے اس کے تحت خود بخود جفت آ جاتا ہے. بات واضح ہو گئی نہیں. اسی لیے یہاں پر کیا کہا یہ جو جعل تالیفی ہے بل ارزن بطبع جعلہ بسیطن بلکہ ارزن اس شیء کے طبع میں یہ جعل تالیفی وجود میں آتا. ارزن سے مراد وہی مجازن یعنی جعل تالیفی حقیقتاً وجود میں نہیں آتا ہے بلکہ جعل تالیفی یہاں پر مجازن اور ارزن آپ اربع کو وجود میں لاتے ہیں تو اس کے طبع میں جس وجود میں آتا ہے. بات واضح فرماتے ہیں کہ وبذالک اب اسی کے ذریعے سے اب جو کہا نا ذالک سے مراد یعنی لا یکون بجعل جائل یعنی حجیت قطع کسی جائل کی وجہ سے نہیں ہے. اسی سے انقطع
اب اسی سے واضح ہوتا ہے امتناع المنع، منع سے مراد اب اس کے ساتھ لکھے کہ سلب، امتناع السلب عن تاثیر ہی ایزن، قطع کا جو اثر ہے اس اثر کو قطع سے سلب کرنا بھی نیز منع ہے. یعنی کیا مطلب؟ یہاں دو باتیں ہوئی نا. دیکھیں قطع کے لیے حجیت کو قرار دینا بھی صحیح نہیں ہے، اور قطع سے سبحان اللہ قطع کا جو اثر ہے اس کو اس سے سلب کرنا یہ بھی صحیح نہیں ہے. یعنی قطع کی جو حجیت ہے اس کے ذاتی ہونے کا معنی ہی ہے، نہ تو آپ خارج سے اس میں کوئی چیز داخل کر سکتے ہیں، نہ اس کے اندر جو چیز پہلے سے داخل ہے اس کی عہدہ آپ سلب کر سکتے ہیں. اسی لیے فرماتے کہ وہ بذالک انقطع، اب اس سے یہ بات بھی واضح ہو گئی کہ امتناع المنع یعنی امتناع سلب کرنا منع ہے، ان تاثیر ہی ایزن، قطع کی تاثیر کو، جس طریقے سے ایزن یعنی جس طریقے سے جائل منع ہے اسی طریقے سے سلب بھی منع ہے. اب کیوں منع ہے؟ یعنی کیا مثال وہیں آپ لے لیں، پہلے جو مثال گزر رہی ہے. اب ہمیں پتہ ہو گیا کہ نماز جمعہ واجب ہے، اب ہمیں پتہ ہو گیا. اب شارع یہ کہتا ہے کہ نماز جمعہ واجب نہیں ہے. شارع کہتا ہے کہ نماز جمعہ واجب نہیں ہے. ہمیں قطع ہو گیا ہے نماز جمعہ کے وجوب کے بارے میں، اور جبکہ شارع کیا کہتا ہے، سلب کرتا ہے کہ نماز جمعہ واجب نہیں ہے. تو فرماتے کہ یہاں پر اس صورت میں اجتماع ضدین ہو جائے گا. اب تو بعد امام مثلا مجھے قطع ہو گیا کہ نماز جمعہ واجب ہے، جبکہ مثلا شارع نے کہا کہ نماز جمعہ واجب نہیں ہے، تو یہاں پر اجتماع ضدین لازم آئے گا. ما انہ یلزم، اور اس سے لازم آئے گا کس سے؟ منہ، اس سے سلب تاثیر سے کیا لازم آئے گا؟ اجتماع النقیضین، نقیضین کا جمع ہونا، اعتقادی صرف یعنی فکری اعتبار سے، عقیدے کے اعتبار سے، یعنی مقام خارج میں نہیں، مکلف کے لیے اجتماع ضدین لازم آئے گا مطلقاً سے مراد چاہے مکلف کا قطع واقع تک پہنچے یا نہ پہنچے. وحقیقتاً یعنی اسی برطف ہے، یلزم منہ اجتماع الضدین حقیقتاً، اعتقاداً یہ اسی اعتقاداً عطو کرنا ہے، اجتماع ضدین لازم آئے گا حقیقتاً کب؟ فی صورت الاصابہ، جب یہ قطع واقع تک پہنچ جائے. حقیقتاً یعنی قطعاً کیسے؟ پہلی صورت میں ظاہری کی صورت میں ہے، دیکھیں یعنی در واقع میں نماز جمعہ واجب ہے، اور میں نے جو قطع کیا اس کے مطابق بھی نماز جمعہ واجب ہے. ٹھیک، جو میں نے قطع کیا وہ پہنچا نہیں پہنچا، واقع تک پہنچ گیا. اب شارع نے میرے اس قطع کا کیا کیا؟ نفی کیا. بات اسی میں ہو رہی ہے نا، یعنی جو انسان کے لیے جو قطع حاصل ہوتا ہے اس قطع کو سلب کرنا، اس قطع کی نفی کرنا یہ بھی صحیح نہیں ہے. اگر شارع اس قطع کی نفی کرے تو اس سے کیا لازم آئے گا؟ اجتماع ضدین. یہاں پر نقیضین ہے، اسی کے اندر یعنی پہلی صورت میں ضدین ہے، دوسری صورت میں نقیضین ہے. یعنی در واقع میں بھی نماز جمعہ واجب تھی اور میرے قطع کے مطابق بھی نماز جمعہ واجب تھی، جبکہ شارع نے کیا کیا؟ مثلا اس کی نفی کی. تو یہاں پر کیا ہے؟ اس سے تناقض لازم آئی. پس یعنی قطع کی حجیت کو نہ جعل کر سکتے ہیں اور نہ قطع کی حجیت کو سلب کر سکتے ہیں. جعل کی صورت میں ایک تو تحصیل حاصل لازم آتا ہے، ایک بات، دوسری بات یہاں پر جعل تالیفی لازم آتا ہے، اور نفی کرنے کی صورت میں ضدین کا جمع ہونا لازم آتا ہے. یعنی ضدین یعنی مکلف کے لیے جو قطع حاصل ہو گیا ہے اس کو سلب نہیں کر سکتا ہے شارع، اس لیے کہ اگر
ظاہراً اگر مکلف کے لیے جو ظاہراً جو اسے قطع حاصل ہو گیا ہے اس کی اگر نفی کرے تو اس صورت میں ضدین لازم آتا ہے، اور یہ قطع واقعت اگر پہنچ جائے پھر شارع نفی کرے تو اس صورت میں کیا ہے تناقض لازم ہوتا ہے. بس یا پڑے نا کافی اللہ